پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ تھا، بخت نصر۔ اس نے کیا کیا؟ یروشلم کے اوپر یعنی فلسطین کے اوپر، جس کو ارض مقدس اس زمانے میں کہا جاتا تھا، بخت نصر نے حملہ کیا۔ چونکہ وہاں بنی اسرائیل والے رہا کرتے تھے، یہودی رہا کرتے تھے، یہودی آباد تھے، تو بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ایسا اس نے قہر ڈھایا کہ لوگوں کو تو اس نے قتل ہی کیا، بلکہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں کو زمین دوز کر دیا۔ یعنی ایسا کھنڈر اس نے بنا دیا کہ اب وہاں کوئی بستی بسانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یا اسی واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ حضرت عزیر کا گزر ہوا وہاں سے کچھ سال کے بعد، تو آپ نے جب وہ چھت کو دیکھا، بستی کو دیکھا، کہا یہ بستی اس طرح بری تباہ ہوئی ہے کہ اب تو یہاں پر کسی کو آبادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور یہاں کے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا ہے تو یہ تو بڑے تعجب والی بات ہے۔ اب یہ لوگ مر گئے، اب یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو بستی اجڑ گئی ہے یہ دوبارہ کیسے بسائی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ سوچا نا تو پھر اپنے دل میں جو تصور کیا، اللہ نے اس کو بیان فرماتے ہوئے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہے، معاذ اللہ ان کا ایمان کمزور نہیں تھا مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تعلق سے، بلکہ وہ دل کے یقین کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، مشاہدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ جیسے کہ کسی بات پر ہم کو یقین تو ہے، جیسے جنت، ہمارا ایمان یقین ہے کہ جنت ہے، جنت میں دودھ کی، شہد کی، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں جنت کے اندر، کھجوروں کے درخت، نہ جانے کون کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بلکہ جنت کے ایک درخت کا عالم یہ ہے، جنت کا ایک درخت اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اگر اس کے نیچے کوئی انسان گھوڑے پر دوڑتا رہے نا تو ایک درخت کی لمبائی کو ختم کرنے کے لیے اسے 500 سال تک دوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک درخت کی بات ہے، تو کتنی نعمتیں اللہ کی وہاں ہوگی۔ تو انسان کا یقین تو ہے جنت پر، لیکن انسان سوچتا ہے نا یار جنت کیسی ہوگی، یقین ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، خواہش ہے اس کی جنت کیسی ہوگی۔ تو وہی اسی طرح حضرت عزیر نے بھی کہا تھا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مر جانے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب کتاب کیسے ہوگا، آخر مردہ دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو پھر فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ، تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ بستی میں سے گزرے تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا، غالباً کوئی غار رہی ہوگی، انہوں نے دیکھا تو کہا چلو ٹھیک ہے ابھی صبح کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ حضرت عزیر کے پاس کچھ چیزیں تھیں، جیسے ان کے پاس سیب کا جو شربت تھا ان کے پاس، اور اس کے علاوہ کچھ پھل تھے، اور ایک گدھا تھا جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں نبیوں کی سواری گدھا ہوا کرتی تھی، گدھے کی سواری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عزیر کے پاس گدھا تھا ان کی سواری کے طور پر۔ وہ ایک جگہ گئے، جا کر کے انہوں نے اپنے گدھے کو باندھ دیا، اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اور رکھنے کے بعد وہ سو گئے۔ وہ چاہتے تھے نا کہ مشاہدہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ سو گئے تو اللہ نے ان کو 100 سال تک نیند میں رکھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 100 سال تک اللہ نے ان پر موت کو قائم کر دیا۔
موت کی حالت میں رہے 100 سال تک. پھر آگے کہا قال کم لبث، تو اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا. پھر کہا قال کم لبث، فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. اب جو انسان سوتا ہے اس کو تھوڑی خبر ہوتی ہے. جیسے کہ مان لیجئے آپ کے کمرے میں گھڑی نہیں ہے، آپ سو گئے، اب آپ کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا سوئے ہو، تو انسان اندازے سے کہے گا شاید 2-4 گھنٹے 10-12 گھنٹے میں سو گیا ہوگا. حضرت عزیر سے کہا بتاؤ قال کم لبث، تم کتنا سوئے ہو. تو حضرت عزیر نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوگا. اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنا ٹھہرے ہو، تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم میں ٹھہرا ہوگا. اب اس کے بعد کیا کہا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، 1 دن نہیں بلکہ 100 سال ٹھہرا ہے. اب یہاں ایک بات اور ہم کو پتہ چلتی ہے، انسان سوچتا ہے نا یار ہماری 50 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ زندگی کٹتی نہیں ہے، چلتے رہتی ہے، بڑی تکلیفیں پریشانی آتی ہے، لیکن زندگی چلتے رہتی. اتنی لمبی 50 سال اتنی لمبی زندگی ہم کو لگتی ہے. انسان سوچتا ہے نا یار ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو پھر قیامت کو آنے کو ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال باقی ہے، پھر قبر میں ہماری زندگی کیسے گزریں گی، کتنا بور لگیں گا ہم کو قبر میں، کتنی لمبی وہ زندگی ہوگی. تو یاد رکھیے جو انسان سو جاتا ہے پھر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی کتنا وقت گزرا ہے. لیکن ہاں یہ مومنوں کے لیے ہے، جب مومن مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، بے فکر ہو کر، صبح اٹھ کر کے کوئی کام کرنے کا ٹینشن نہیں ہے، سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. تو مومن مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو یہ کہتے ہیں، اور پھر جب وہ اٹھتا ہے تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کو کوئی تھکان نہیں، کوئی پریشانی نہیں. حضرت عزیر بھی سو کر کے اٹھے تو لگا 1 دن میں سویا ہوگا، لیکن اللہ نے کہا نہیں قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا تم 100 سال سے زیادہ سوئے ہو. لیکن اللہ نے کیا کہا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ فرماتا ہے اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا. 100 سال تم سو لیے، اب کھانے پینے کی چیزیں جو ہوں گی وہ تو 2 دن میں سڑ جائیں گی، اگر فریج نہ ہو تو وہ 2 دن بھی نہیں چل سکتی. کھانے پینے کی چیزیں 2 دن میں، اگر پانی ہے شربت ہے وہ بدبودار ہو جائے گا پانی اگر 100 سال تک رکھا جائے گا. یہ جو شرابیں ہوتی ہے، یہ شراب کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو شراب نام کی بلا ہے دراصل یہ وہ چیزوں کو سڑایا جاتا ہے کئی سال رکھ کر کے، اس کے بعد یہ شراب تیار ہوتی ہے، اور وہ شرابیں اتنی مہنگی بکتی ہے. یہ 100 سال پرانی ہے، یہ 200 سال، یہ 500 سال پرانی ہے. تو جب پانی یا کوئی شربت زیادہ وقت تک رکھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو وہ نہ سڑے ہیں اور نہ تمہارا پانی یا شربت بدبودار ہوا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تو 1 دن میں سڑ جاتا، لیکن اللہ نے کہا وہ نہیں سڑا. لیکن آگے کیا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. ایک طویل اللہ نے بیان فرما دیا کہ اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں تک باقی نہیں رہی، ہڈیاں تک اس کی گل گئی ہے. مطلب کہ جو چونکہ جانور ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو جانور زندہ رہتا،
وہ تھوڑی سڑنے والی چیز تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو زندہ چیز تھی اس کو مار دیا, اور وہ پھل, وہ شربت جو بدبودار ہونے چاہیے تھے, سڑ جانے چاہیے تھے, اللہ نے اس کو 100 سال تک صحیح سلامت رکھا. یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو, اس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. اور اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. اب جب وہ گدھا سڑ گیا, اس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہی, ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. اب اللہ نے حضرت عزیر کو کہا تم نے کہا تھا نا کہ اللہ لوگوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا, تو چلو ایک کام کرو, تم ان کی ہڈیوں کو پاس لا کر کے ساتھ میں رکھ دو. جب حضرت عزیر نے دیکھا ساتھ میں جب ان ہڈیوں کو رکھ دیا تو دیکھا تو وہ اچانک سے ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی. جب ہڈیاں آپس میں ملی تو ہڈیوں کے اوپر خود ہی گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. جب ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا تو پھر اس کے اوپر کھال بھی آ گئی. جب اس پر کھال آ گئی تو پھر اس کے اوپر بال بھی اگنے لگے, اور پھر اس کے اندر روح پیدا کی گئی, اور وہ گدھا جو سڑ کر کے گل گیا تھا اللہ نے اس میں روح ڈالی, 100 سال کے بعد زندہ فرما دیا. تم کہتے تھے نا کہ کیسے زندہ ہوگا مرنے کے بعد کوئی, کا دیکھ لو, مشاہدہ کر لو, اور ہم نے یہ نشانی بنا دی تاکہ تم بھی اس کے تعلق سے لوگوں کو بتاؤ اور لوگ یقین کر لے تمہاری بات پر. پھر کہا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ, تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں. کیا کہا؟ میں خوب جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے, اور پھر